قسط نمبر 41۔ روہیل، افتخار بھائی کی کال ہے واشنگٹن سے۔ عظمت فون لیے ان کی طرف چلی آئیں۔ اچھا، تم ایک کپ کافی کا بنا لاؤ، فنٹاسٹک سی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا اخبار ٹیبل پر رکھ کر کچھ بوکھلائے ہوئے انداز میں اس سے مخاطب ہوئے۔ عظمت اپنی دھن میں مگن ان کا یہ انداز نوٹ نہ کر سکیں اور وہاں سے چلی گئیں۔ انہوں نے پھرتی سے اندر سے دروازہ لاک کیا، پھر فون ریسیو کیا۔ دوسری طرف سے افتخار نے جو نیوز سنائی، اسے سن کر تو انہیں چند لمحے سکتہ سا ہو گیا۔ ہیلو، کیا فوت تو نہیں ہو گئے خوشی سے؟ بہت ارمان تھا نا بیٹی کا۔ اللہ نے بہت خوبصورت اور چاند سی بیٹی دی ہے تمہیں۔ میں ہسپتال کے قریب سے ہی فون کر رہا ہوں۔ فاطمہ کیسی ہے؟ کتنا اجنبی لگ رہا ہے نا تمہارے منہ سے یہ جملہ۔ یہاں سے جانے کے بعد تو تم نے پلٹ کر اس بیچاری کا حال ہی نہیں معلوم کیا۔ پورے 10 ماہ بعد آج پوچھ رہے ہو۔ میری مجبوری سمجھتے ہو۔ اماں جان سے اس موضوع پر بات کرنے کی ہمت اس عرصے میں بھی نہیں کر پایا ہوں، اور عظمت سے تو ساری زندگی نہیں کر پاؤں گا۔ جس طرح بیوی کو محرومی و انتظار کے اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے، کیا یہ سزا بیٹی کو بھی دو گے؟ میں نے پہلے کہا تھا، میں اتنا بہادر و جرأت مند نہیں ہوں افتخار۔ سنو، فاطمہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ کم از کم ایک بار آ کر اسے بیٹی کی مبارکباد تو دے جاؤ۔ پہلے میں اماں جان سے بات کروں گا، پھر فاطمہ اور اپنی بیٹی کو یہیں لے آؤں گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ بیٹی کی حیات بخش خوشخبری نے ان کے اندر نئے جذبے اور ولولے پیدا کر دیے تھے۔ وہ جو امریکہ سے آ کر فاطمہ کو کسی خواب کی طرح بھلا چکا تھا، آج اپنی بیٹی کی محبت میں پہلی بار اسے اس کے وجود کا احساس بھی جاگا تھا، اور اپنے آپ پر شرمندگی بھی محسوس ہوئی تھی کہ اس نے کتنا گرا ہوا آدمی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اگر افتخار کی فیملی اس کی کیئر نہ کرتی تو نامعلوم اس کا کیا ہوتا۔ وہ اماں جان کے پاس چلا آیا۔ اتفاقاً اماں اکیلی تھیں۔ دونوں بڑے بھائیوں کی فیملیز گھر میں نہیں تھیں۔ حسب معمول اماں جان نے بہت گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ وہ بہنوں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ بہن بھائیوں کے علاوہ اماں جان کے تو بہت لاڈلے اور چہیتے بیٹے تھے۔ ان کے اشارے پر ملازمائیں بھی باہر چلی گئیں تو انہوں نے مناسب الفاظ میں تمام باتیں اماں جان کے آگے دہرا دیں۔ ان کا خیال تھا اماں اس کے اس فیصلے سے خوش ہوں گی، مگر اماں جان تو کسی آتش فشاں کی مانند پھٹ پڑی تھیں۔ اماں جان، فاطمہ نے مذہب قبول کیا ہے۔ وہ بہت باحیا، با کردار لڑکی ہے۔ سب جانتی ہوں میں ایسی چال باز لڑکیوں کی حیا اور کردار۔ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کیسے؟ ہمارے خاندان کے نام کو ناپاک کرنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیتے روہیل۔ فرنگن کے گندے بدن سے کبھی ہمارا خون جنم لے ہی نہیں سکتا۔ نامعلوم کس کا گندا خون ہے وہ لڑکی جس سے تمہاری… اماں جان، خدا کے لیے، میں اپنے خون کی تذلیل کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ صرف اور صرف میرا خون ہے، میری بیٹی ہے وہ، اس نے میرے خون سے جنم لیا ہے۔ اتنے بڑے بہتان پر روہیل چیخ سے اٹھے تھے۔ فاطمہ کی پاک دامنی و پاکیزگی کی قسم وہ کھا سکتے تھے۔ اس کی زندگی میں داخل ہونے والے وہ پہلے مرد تھے۔ اماں جان کی بدگمانی نے ان کے پتنگے لگا دیے تھے۔ مجھے پٹی مت پڑھاؤ، یہ فرنگی عورتیں کسی ایک کی تو ہو کر رہ نہیں سکتی، اور تم غیرت کے جوش میں کسی کے گندے خون کو اپنا نام دیے چلے ہو۔ وہ بری طرح گرج کر بولی۔ وہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے اماں جان، آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ میں کبھی بھی اس کو اپنا خون تسلیم نہیں کر سکتی، سمجھے تم؟ اور فوراً اس عورت کو طلاق بھیجو اور بھول جاؤ اس قصے کو۔ ہم صرف عصمت کی خاطر تمہاری اس غلطی کو معاف کر رہے ہیں۔ نہیں اماں جان، میں فاطمہ کو طلاق نہیں دوں گا، اور نہ ہی اپنی بیٹی سے دستبردار ہوں گا۔ 2 گندگیوں کی خاطر تم عظمت اور بچوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گے، سوچ لو۔ میں عظمت کو سب سچ سچ بتا دوں گا۔ وہ بہت عقل مند اور سلجھی طبیعت کی مالک ہے، کوئی اعتراض نہیں کرے گی۔ روہیل کا انداز مضطربانہ تھا۔ بالکل احمق ہو گئے ہو، ایسا کبھی بھول کر بھی مت کرنا۔ عورت کتنی ہی اچھی اور اثار پسند ہو، مگر اپنے رشتے میں شراکت اور سوکن کا وجود کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ چھوڑ جائے گی وہ تمہیں، اور بچے بھی تم سے دور ہو جائیں گے۔ اماں جان کا لہجہ کھرا اور سچا تھا۔ اماں جان، خدا کے لیے اتنے سنگ دل نہ بنیے۔ فاطمہ کے لیے نہ صحیح، میری بیٹی کے لیے تو اپنے دل میں جگہ نکال لیجئے۔ نبیل ارشد شمیر کی طرح وہ بھی میرا خون ہی ہے۔ ہرگز نہیں، جن بچوں نے میری بہوؤں سے جنم لیا ہے وہی میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔
اس کے علاوہ باہر کا گندا خون میرے خاندان کے پاکیزہ اور شریف خون میں شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نے ہماری ہی نہیں، عظمت کی محبت اور اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر اپنے گھر کی سلامتی اور خوشحالی چاہتے ہو تو خاموشی سے ان کانٹوں کو اپنے راستے سے ہٹا دو، ورنہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اماں جان اٹل فیصلہ سنا کر وضو کرنے چلی گئیں اور وہ خاموشی سے گھر چلا آیا۔ کیا پریشانی ہے روہیل؟ نہ آپ نے ڈنر کیا اور نہ ہی اب دودھ پی رہے ہیں؟ عظمت دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ان کے نزدیک بیٹھی ہوئی از حد پریشان لہجے میں پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں پلیز، اس وقت مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو، سو جاؤ، وہ سپاٹ لہجے میں بولے۔ ایک ہفتہ اسی پریشانی میں گزر گیا۔ اماں جان کا فیصلہ پتھر پر لکھی تحریر سے زیادہ پتھریلا اور اٹل ثابت ہوا۔ افتخار کی 2 فون کالز وہاں سے آ چکی تھیں۔ فاطمہ کی طبیعت اچانک ہی بہت بگڑ گئی تھی اور اس کی شدید آرزو ان سے ملاقات کی تھی۔ ان کا دل بھی اپنی بیٹی کو دیکھنے اور پیار کرنے کو مچل رہا تھا۔ فاطمہ سے کی گئی زیادتیاں بھی اب محسوس ہونے لگی تھیں۔ انہوں نے بے قرار ہو کر واشنگٹن جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انہیں حیرت تھی خود پر، 10 ماہ سے پہلے انہوں نے پلٹ کر فاطمہ کی خبر نہ لی تھی، مگر بیٹی کی محبت میں اتنی طاقت اور کشش تھی کہ وہ عظمت اور بچوں کو بھلا کر اس کے پاس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بیٹی کی محبت پر وہ خود بھی حیران اور خوش تھے۔ انہیں 2 روز بعد کا ٹکٹ ملا تھا۔ عظمت کو انہوں نے بزنس کا کہہ کر ٹال دیا تھا۔ روانہ ہونے سے 1 روز قبل ہی وہ منحوس خبر آ گئی۔ افتخار نے کال دی کہ فاطمہ ان کے انتظار میں ہی دنیا چھوڑ گئی۔ انہیں اپنے اندر برف جمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نگاہوں میں سرخ بھیگے گلاب جیسے دلکش و معصوم چہرے کی اداسیاں ہمیشہ کے لیے جم کر رہ گئیں۔ فاطمہ ان کی مجبوری کی بیوی، جس کا ساتھ صرف 4 دن اور 4 راتیں رہا تھا۔ وہ صابر اور وعدے کی پابند خوددار لڑکی جس نے پہلی رات اقرار کیا تھا وہ کبھی عظمت اور ان کے درمیان حائل نہیں ہوگی۔ اس نے اپنا قول بہت سچائی سے نبھایا تھا۔ خاموشی سے ان کی امانت انہیں سونپ کر جس طرح اچانک ان کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، اسی طرح تنہا خاموشی سے نکل بھی گئی تھی۔ فاطمہ کی لحد سے لپٹ کر اندر مچلتے ہوئے آنسو انہوں نے فراخ دلی سے بہا دیے۔ اس صابر و باوفا لڑکی کی محبت انہیں اب اس کے بچھڑ جانے کے بعد محسوس ہو رہی تھی۔ فاطمہ کی بے قرار روح ان کا آنسو کے درمیان کیے جانے والا سچا اقرار محبت سن کر مسرور ہو گئی ہوگی۔ اس کو قرار و سکون مل گیا ہوگا۔ ڈھیروں پھول اس کی قبر پر پھیلا کر افتخار کے ساتھ وہ ان کے گھر چلے آئے، جہاں مسز افتخار ان کی بیٹی کو لیے موجود تھیں۔ ان کے ہمراہ وائٹ کارٹ کی طرف آئے۔ بلو کمبل میں وہ ننھی منی سی کائنات بے خبر سو رہی تھی۔ خون میں ایک دم ہی جوش اٹھا تھا۔ انہوں نے جھک کر اس کے گلابی گلابی وجود کو ہاتھوں میں بہت حفاظت سے اٹھا لیا اور اس کے پھولے پھولے گالوں کو اور پیشانی کو چوم ڈالا۔ ان کے اندر جیسے سکون سا پھیلتا چلا گیا۔ اپنے لہو کی گرمی، اپنے وجود کی مہک انہیں اس ننھے وجود سے اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں خوشگوار سی حیرت جب ہوئی جب ان کے اس بے تحاشا پیار کرنے سے وہ عام بچوں کی طرح روئی نہیں، بلکہ اپنی روشن روشن سبز آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کلکاریاں مارنے لگی۔ دیکھا بھائی آپ نے، آپ کی بیٹی کو بھی پیار کتنا پسند ہے۔ فاطمہ جس کے لیے انتظار کرتی ہوئی چلی گئی، اس کے احساس شاید اس ننھی سی گڑیا میں منتقل ہو گئے ہیں، جب یہ عام بچوں کی طرح رونے کے بجائے ہنس رہی ہے۔ بیگم افتخار افسردہ لہجے میں بولی، فاطمہ کے ساتھ کی گئی ناانصافی کا احساس مجھے ساری زندگی رہے گا۔ اس کی قدر نہ کر سکا۔ اس کی وصیت ہے، جو محرومیہ اور انتظار اسے ملا ہے وہ اس کی بیٹی کو نہیں ملنا چاہیے۔ انشاءاللہ بھابی، میں اپنی بیٹی کو فاطمہ جیسی محرومیہ نہیں دوں گا، وہ اس کی پیشانی چوم کر بولے۔ فاطمہ کی خواہش تھی اپنی بیٹی کا نام آپ خود رکھیں۔ جب شمیر کی پیدائش ہوئی تھی تو عظمت لڑکی کی بے حد خواہش رکھتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ کاش اگر بیٹی ہوتی تو وہ اس کا نام لائبہ رکھتی، کیونکہ اس نام کی ایک حور جنت میں ہے جو سب حوروں میں بہت خوبصورت اور منفرد ہے۔ اسے یہ نام بے حد پسند تھا۔ میں اپنی بیٹی کا نام لائبہ ہی رکھوں گا، لائبہ روہیل ملک۔ میری بیٹی بالکل حوروں جیسی ہے اور آنکھوں میں تو لگتا ہے اس کے ہیرے لگے ہوئے ہیں، وہ اس کی جگمگاتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسرور سے بولے۔ ہوں، واقعی بہت خوبصورت ہے لائبہ، ماشاءاللہ، مسز افتخار مسکراتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے اندر کمرے سے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سن کر وہ معذرت کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ کوئی دوسرا بچہ بھی گھر میں ہے؟
روحیل افتخار کی طرف دیکھ کر گویا ہوئے۔ جی جناب، پچھلے ماہ ہی آپ کی بھتیجی دنیا میں تشریف لائی ہیں، وہ مسکرا کر شرارت سے بولے۔ مبارک ہو، تم نے مجھے خبر بھی نہیں دی۔ انہوں نے خفیف سے مسکراہٹ سے شکوہ کیا۔ وہ ایک ہفتہ وہاں رہے۔ صبح شام فاطمہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے باقاعدگی سے جاتے۔ لائبہ کو وہ زیادہ تر اپنے پاس ہی رکھتے۔ مسز افتخار اپنی بیٹی طوبہ کے علاوہ اس کی ذمہ داری بھی بخوبی اٹھا رہی تھیں۔ طوبہ سے زیادہ لائبہ کی کیئر کرتی۔ روحیل اسے ساتھ پاکستان لے جانا چاہتے تھے، اس کے لیے ضروری کارروائیوں کو نپٹا رہے تھے۔ افتخار بھی پاکستان جا رہے تھے، کچھ خاندانی پرابلمز کی وجہ سے۔ بیبی کور میں پیک کیے سیدھے اماں جان کے در جا پہنچے۔ سوئے اتفاق اس دن بھی اماں جان تنہا تھیں، گھر میں کوئی اور نہ تھا۔ وہ سلام کرتے ان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اماں جان، یہ بے ماں کی بچی ہے، اسے آپ کی ممتا بھری آغوش کی ضرورت ہے، اسے اپنی محبت کی نگاہوں میں جگہ دے دیں، آپ اسے اپنائیں گی تو سب محبت دیں گے۔ روحیل لائبہ کو ان کے قدموں میں لٹاتے ہوئے گلو گیر لہجے میں بولے، دور ہٹاؤ اسے۔ وہ اتنی تیزی سے اپنے پاؤں سمیٹ کر اس سے دور ہوئیں جیسے ان کے قدموں میں معصوم وجود نہیں، گویا کوئی نجاست و غلاظت کا ڈھیر ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس غلاظت کی پوٹ کو ہمارے گھر میں لانے کی؟ ان کی آنکھوں، چہرے، لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ اماں جان، خدا کے لیے اتنے بے رحم و سنگ دل نہ بنیے، فاطمہ مر گئی ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، غیروں کی گندگیاں میں اپنے خاندان میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ میرا خون صرف میرے خاندان کی بہوؤں سے جنم لے گا۔ اسے جہاں سے اٹھا کر لائے ہو وہیں پھینک دو، اور یاد رکھو اگر اس گندگی کی خاطر تم عظمت اور بچوں کو چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو، تمہارا اس گھر سے، اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ان کا انداز اتنا شفاف اور اٹل تھا کہ روحیل لائبہ کو سینے سے لگائے گمسم سے ان کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اماں، پھر اتنی سخت سزا کیوں؟ ہماری 7 نسلوں میں بھی کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ بیوی اور بچوں کے ہوتے ہوئے بھی تم نے فضول بہانے سے شادی کر لی، خاندان کی عزت پر داغ لگا کر بھی پوچھ رہے ہو۔ اماں جان، خدا کے لیے اس معصوم پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھیں تو آپ کا خون خود بخود پکار اٹھے گا۔ روحیل نے انہیں منانے کی آخری کوشش کی۔ میں خاندانی حسب و نسب، عزت و وقار پر جان دینے والی عورت ہوں۔ روحیل، تم نے ابھی صرف میرا ماں کا روپ دیکھا ہے، مگر اس وقت ماں نہیں، ایک عورت اپنے خاندان کے حسب و نسب کا علم بلند کیے کھڑی ہے۔ میں اپنے باپ دادا اور شوہر کے خاندان کے ناموس کو اس طرح داغدار نہیں ہونے دوں گی۔ آج تمہارے لیے دروازہ کھول کر باقیوں کے لیے بھی راہ ہموار کر دوں؟ ہرگز نہیں۔ اپنے خاندان کی آن بان کے لیے میں تمہیں قربان کر سکتی ہوں۔ اگر تمہیں بچے چاہیے تو اس فتنے کو کاٹ کر پھینک دو، اور بھول کر بھی کسی سے اپنی اس نادانی کا ذکر مت کرنا۔ اس کے باوجود بھی اگر تم اپنی ضد پر قائم ہو تو پھر سوچ لینا، تمہارے بابا کے بعد ماں بھی مر گئی ہے۔ اماں جان، ایسے نہ کہیے، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ ماں کے آخری جملے پر وہ تڑپ ہی گئے تھے۔ اگر تمہیں واقعی ہم سے محبت ہے، تم ہمیں زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اسے کبھی بھی یہاں مت لانا۔ دوسرے دن افتخار بھی شام کو اسلام آباد سے آ گئے۔ انہیں رات کی فلائٹ سے واپس واشنگٹن جانا تھا۔ روحیل نے اماں جان سے کی گئی ساری گفتگو دہرا دی۔ اماں جان تو بالکل ہی الٹ ثابت ہوئیں۔ سمجھا تھا وہ اس کام سے خوش ہوں گی کیونکہ انہیں وعظ و تبلیغ کرتے دیکھا ہے، اور نماز باقاعدگی سے پڑھنے کی عادت تو ان کی نصیحت آموز باتوں سے ہی مجھے پڑی ہے۔ اب جب کہ فاطمہ بھی نہیں ہے، تب بھی وہ لائبہ کو اپنانے پر راضی نہیں ہیں۔ تو یہ آگ تمہاری لگائی ہوئی ہے۔ تم آستین کے سانپ ہمارے ناموس کو اس طرح ڈسو گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اماں جان کو اچانک کمرے میں غضبناک انداز میں داخل ہوتے دیکھ کر دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ افتخار نے احترام سے سلام کیا تھا۔ تمہاری دوستی پر تو ہمیں بہت مان اور فخر تھا، اس لیے تم نے اسے وہاں بلوایا تھا۔ اماں جان، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جو بھی کچھ ہوا بالکل اچانک ہوا تھا۔ پھر فاطمہ بہت نیک، بڑی باکردار اور شریف لڑکی تھی، اس کا مسلمان ہونا جرم بن گیا تھا۔ اسے تحفظ دینے کے لیے روحیل نے شادی کی تھی۔ افتخار بالکل مطمئن انداز میں سمجھانے لگے۔ تم نے یہ ثواب کیوں نہیں لے لیا؟ کیوں میرے بیٹے کے سر تھوپا؟ اماں جان، یہ کس لہجے میں آپ افتخار سے بات کر رہی ہیں؟ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سارا قصور اسی کا ہے، نامعلوم
کس نیچ لڑکے سے شادی کروا دی اور وہ مرنے کے بعد اپنا گناہ ہمارے ساتھ لگا گئی۔ تم چپ رہو، انہوں نے روہیل کو بولنے سے باز رکھا۔ آج آخری بار تم اس گھر کی دہلیز پر چڑھے ہو، مگر آئندہ کبھی روہیل سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو ہماری بدنامی کا باعث بنے۔ کل صبح عظمت بچوں کو لے کر آ جائیں گی اور گھر کے باقی افراد بھی آ جائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے اس بچی کا وجود گھر میں نہیں ہونا چاہیے اور نہ کبھی غلطی سے بھی اس کا نام زبان پر آئے۔ سنگ دلی اور صفاکی کے حدود پار کرتی وہ کسی ماں کا نہیں، خاندانی جاہ و جلال، ثروت و عشرت کے غرور میں غرق کسی مغرور اور جابر عورت کا ناقابل یقین روپ تھی۔ وہ اپنا شاہی فرمان سنا کر جا چکی تھیں۔ افتخار نے بھی اٹل فیصلہ کر لیا۔ سنو روہیل، میں نے اماں جان کی باتوں کا برا نہیں مانا، مگر میں لائبہ کو یہاں چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا۔ میں اسے اپنے ساتھ واشنگٹن لے جا رہا ہوں۔ وہ دکھ سے بولے، لیکن میں اسے خود سے کیسے جدا کروں گا اور پھر وہاں اس کی کیئر کون کرے گا؟ میں اور فرحہ اسے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار دیں گے، تم فکر مت کرو۔ مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ بیٹی میری اور پرورش تم کرو گے، جبکہ تم پر اور بھابھی پر 2 بچوں کی ذمہ داری اور بھی ہے۔ 2 چھوٹی بچوں کا سنبھالنا بہت مشکل ہے افتخار۔ جب دلوں میں محبت زندہ ہو تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ فاطمہ کو میں نے حقیقی بہن کی طرح سمجھا تھا اور آخری وقت میں نے اور فرحہ نے اسے زبان دی تھی کہ اس کی بیٹی کو ہم اس کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے، اور تم دیکھنا انشاءاللہ شاہ رخ اور طوبہ سے زیادہ پیار ہم لائبہ کو دیں گے، اور یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہوگا۔ وہ نرمی سے بولے، مجھے تم پر اعتماد ہے افتخار، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں؟ تمہارا جب دل چاہے تم آ کر اپنی بیٹی سے مل لینا۔ اس کی یہاں آمد پر پابندی ہے، تمہارے اس کے پاس آنے کی پابندی ہرگز نہیں ہوگی۔ اگر تم بیٹی کی خاطر سب کو چھوڑ بھی دو تو یہ بے وقوفی ہوگی۔ تنہا مرد کبھی بھی اتنی چھوٹی بچی کی پرورش نہیں کر سکتا۔ اوہ، میں کس امتحان میں گرفتار ہو گیا۔ بیٹی کو جدا کرتا ہوں تو لگتا ہے روح جسم سے جدا ہو رہی ہے، اور پاس رکھتا ہوں تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ میری بیٹی کیسی تقدیر لے کر پیدا ہوئی ہے، ماں جیسا انمول سہارا بھی چھن گیا، باپ زندہ ہوتے ہوئے بھی اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ کیسا عذاب ہے یہ میرے لیے۔ وہ لمبا چوڑا مرد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ افتخار بھی ان کے دکھ پر اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے۔ بہت دیر بعد وہ روہیل کو خاموش کرا سکے۔ افتخار کی فلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے روہیل کو دیکھ رہے تھے، جو لائبہ کو خوب بھینچ بھینچ کر پیار کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ افتخار، میں اپنی روح تمہارے حوالے کر رہا ہوں، پلیز اسے میری فاطمہ کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ میں آؤں گا، آتا رہوں گا اپنی زندگی سے ملنے کے لیے۔ وہ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کی بند مٹھیاں کھول کر پیار کرتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے، تم اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ لاسٹ اناؤنسمنٹ پر افتخار لائبہ کو گود میں لے کر اندر کی طرف بڑھ گئے، اور وہ بے تابی سے اس ننھے وجود کو اوجھل ہونے تک حسرت سے دیکھتے رہے۔